نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکیں، یہ ہمیں اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ دعوتی کام صرف علماء اور دعات کریں، ہم پر یہ ذمہ داری نہیں ہے، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ اولین درجہ علماء پر ہے دعوتی کام کرنے کا، یہ اولین درجہ ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ دعوتی کام سے آپ کے ہاتھ خالی ہو گئے یا آپ اس کی ذمہ داری سے بری ہو گئے، نہ۔ کنتم خیر امہ کے زمرے میں اگر آپ شریک ہونا چاہتے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا کام اور برائیوں سے روکنے کا کام آپ کرو، خیر امت کے زمرے میں آپ بھی داخل ہوں۔ ہمارے اندر جو عمل ہے، عمل ہم جو کرتے ہیں اس کے اندر تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ اعمال کے تعلق سے پتہ نہیں رہتا، دینی جلسوں میں آنے کے بعد وہ عملوں کے تعلق سے تذکرہ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو ایک نئی چیز معلوم ہوتی ہے کہ ہاں یہ میں اپنی زندگی کے اندر کر لیا تو میرے عمل کے اندر اضافہ ہوگا، میرے عمل کی مقدار بڑھے گی، جس سے میری نیکی، میری اجر، میرا ثواب بڑھتا جائے گا۔ تو مقدار عمل کو ہمیں بڑھانا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ معزز علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، دور دراز سے آئے ہوئے مہمان، شرکائے مجلس، پردہ نشین خواتین، جن جلسوں کے اندر، دینی اجلاس کے اندر، دینی محفلوں کے اندر اب جب بھی جہاں بھی آپ جائیں گے تو آپ اپنے دل و دماغ میں 3 باتیں رکھ کر اس جلسے کے اندر جائیں، اور جب جلسہ ختم ہوئے تو وہاں سے وہ نعمتیں جو علم کی روشنی میں ملتی ہیں وہ لے کر آپ لوٹیں اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ جس دینی محفل کی کوئی بھی مجلس ہو، آپ 3 باتیں کیا ہیں اس کے اندر؟ ایک، جو علم دیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے جذبہ عمل، ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو، ایک جذبہ عمل۔ دوسرا، مقدار عمل، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے، یہاں آنے کے بعد علماء کے ذریعے سے جو علم ملا، آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ کام کرنے سے، یہ عمل کرنے سے مجھے میرے عمل کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوگا، مقدار بڑھے گی، مقدار عمل۔ ایک ہوتا ہے معیار عمل، عمل کی کوالٹی، حسن عمل، خوبصورت عمل کیسا کیا جائے۔ عام طور سے جلسوں میں یہ 3 چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک، جذبہ عمل ہمارے اندر پیدا کریں، کہ عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر لے کر آئیں کہ کیسے ہم اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ ابھی مثال کے طور پر اب خیر امت کے کانفرنس کے نام پر یہاں ایک جذبہ ہم آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ دعوتی کام ہم کو کرنا ہے، غیر مسلموں میں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر ایک دعوتی کام کرنا ہے۔ اب دعوتی جذبہ آپ اپنے اندر کیسے پیدا کریں؟ تو یہاں علماء کرام دعوت کے موضوع پر جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کے اندر ایک جذبہ عمل پیدا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کے دور میں جب صدقے کے تعلق سے آیتیں جب نازل ہوئیں، مالدار صحابہ جو تھے صدقہ اللہ کی راہ میں نکال دیتے تھے، لیکن جو غریب صحابہ تھے انہیں بھی صدقہ نکالنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں صدقہ دیں گے، ہم بھی اللہ کے راستے میں خیرات کریں گے، اللہ کے راستے میں مال دیں گے۔ ایک جذبہ پیدا ہوا، مال نہیں ہے لیکن جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم کسی بھی طریقے سے اللہ کی راہ میں ہمیں صدقہ کرنا ہی ہے، ایک جذبہ پیدا ہوا۔ تو صحابہ بازار جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد کھجور کے جو ٹوکریاں ہوتی ہیں، دکاندار سے بات کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا جو اجرت ہوتی ہے وہ اجرت بات کر لیتے ہیں۔ کھجور کی ٹوکریاں اپنے سر پر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، گیہوں کے
موٹے اٹھا کر اپنے کندھوں پہ ڈال لیتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جا کر منتقل کرنا، یعنی بازار میں جا کر یہ کولی کام، مزدوری کا کام کر کے صبح سے لے کر شام تک اس سے جو مزدوری آئی ہے، اس مزدوری کا جو رقم ہے، اس مزدوری کا جو پیسہ ہے، وہ اللہ کے راہ میں یہ لوگ صدقے کے طور پر دیا کرتے تھے۔ جذبہ تھا کہ یہ عمل کر کے ہم اللہ کے راہ میں ہمیں صدقہ دینا ہے، جذبہ پیدا ہو گیا، لیکن کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو بازار میں جا کر کولی مزدوری کر کے پیسہ کما کر اللہ کی راہ میں انہوں نے صدقہ کیا۔ صحابہ کرام نے وہاں اپنی عزت، پوزیشن، میرا پریسٹیج، یہ سب انہوں نے خیال نہیں کیا، بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کام کسی بھی طریقے سے وہاں انہوں نے کر اللہ کی راہ میں صدقہ دیا۔ تو ہمیں ہمارے اندر ایک جذبہ عمل پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارا کام کرتے ہیں تو اس کے اندر اس جذبے کو ہم رکھ کر ہم کام کرنا چاہیے۔ مقدار عمل، ہمارے اندر جو عمل ہے، عمل ہم جو کرتے ہیں اس کے اندر تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کچھ اعمال کے تعلق سے پتہ نہیں رہتا، دینی جلسوں میں آنے کے بعد وہ عملوں کے تعلق سے تذکرہ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو ایک نئی چیز معلوم ہوتی ہے کہ ہاں یہ میں اپنی زندگی کے اندر کر لیا تو میرے عمل کے اندر اضافہ ہوگا، میرے عمل کی مقدار بڑھے گی، جس سے میری نیکی، میری اجر، میرا ثواب بڑھتا جائے گا۔ تو مقدار عمل کو ہمیں بڑھانا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے معیار عمل، عمل کی کوالٹی، خوبصورت، حسن عمل۔ معیار عمل کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو دو مثالوں کے ذریعے سے، آپ کپڑا پہنتے ہیں، کپڑا پہن لے، ایک دن پہنے، 2 دن پہنے، 1 سال پہنے، 6 مہینے پہنے کپڑا، جب عید آتی ہے تو نئے کپڑے لیتے ہیں آپ۔ اب یہ جو پرانے کپڑے ہیں، آپ یہ پرانے کپڑے اٹھا کر غریب کو دے دیتے ہیں۔ ایک معیار عمل، ایک عمل کی ایک معیار یہ ہے کہ پرانے کپڑے اٹھا کر آپ دے دیے، لیکن معیار کے اندر حسن عمل کیسے ہے کہ وہ جو کپڑا آپ خرید رہے ہیں اپنے پسند کے ذریعے سے، آپ اپنا من پسند رنگ، من پسند لباس، جس لباس سے آپ خوش ہو کر اسے خریدیں، اسی لباس کو آپ کیا کیے، اٹھا کر غریب کو دے دیا، آپ دوسرا لباس جا کر خرید لیے۔ یہ ایک معیار عمل۔ پرانا کپڑا دینا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر معیاری عمل آپ کا خریدا ہوا کپڑا لے جا کر آپ غریب کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ نیکی اسی وقت آپ کو ملے گی جب آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، اللہ کی راہ میں دے دینا۔ معیار عمل۔ گھر کے اندر آپ کو ایک اچھے کھانے پکے ہیں، بریانی پکی اور حلویات، حلاوے پکے ہیں، سب کچھ پکا ہے۔ ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ گھر والے پورے کھانا کھانے کے بعد جو بچت ہے وہ بچت کو غریبوں کے درمیان اور پڑوسیوں کے درمیان آپ تقسیم کر رہے ہیں، یہ آپ کا ایک عمل ہے۔ لیکن اس کے اندر معیاری عمل کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کا کھانا گھر کے اندر پکا ہوا آپ کے دسترخوان پر آیا، آپ کھانے سے پہلے کچھ کھانا نکال کر گھر کے بازو پڑوسی غریبوں کے اندر تقسیم کر کے آپ کھاتے ہیں، یہ معیاری عمل ہے آپ کا۔ تو ہمارے اعمال کے اندر یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، جذبہ عمل، مقدار عمل، معیاری عمل۔ یہ 3 چیزوں کا رکھ کر ہم جلسوں میں جب آتے ہیں تو یہاں جو معلومات ہمیں دین کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتے ہیں، اسے لے کر اپنی زندگی میں لائیں اور اسے عملی جامہ پہنائیں۔ یہ ایک بات یہ ہو گئی۔ اب آئیے دوسری بات، یہاں یہ بتائی جاتی ہے کہ دعوت کی ذمہ داری۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی، جس نبی کے رگے رگ میں انسانیت کی فلاح اور اس کی کامیابی کا درد تھا، اس نبی کے امتی ہیں ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی رات دن اپنی امت کی فکر کے اندر زندگی گزارتے تھے کہ کیسے ان کو فلاح کے راہ پر لے کر کیسے انہیں کامیابی کی راہ دکھائی جائے، کیسے انہیں جہنم سے بچایا جائے، کیسے انہیں توحید پر گامزن کیا جائے۔ رات دن امت کی فکر لے کر زندگی گزارنے والے اس نبی کے ہم امتی ہیں۔ ہم اس نبی کے ہم امتی ہیں جو امتی ہمارے فکر میں اتنے زیادہ گھل جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا اشارہ کرتے ہوئے کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں اتنی فکر کر رہے ہو شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، اتنا زیادہ فکر مند آپ ہو رہے ہیں۔ اس نبی کے ہم امتی ہیں۔
تو ہم پر بھی وہ ذمہ داری بنتی ہے جس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اللہ نے واضح کیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکیں، یہ ہمیں اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اب ماحول یہاں یہ بنا ہوا ہے، ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ دعوتی کام صرف علماء اور دعات کریں، ہم پر یہ ذمہ داری نہیں ہے، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ اولین درجہ علماء پر ہے دعوتی کام کرنے کا، یہ اولین درجہ ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ دعوتی کام سے آپ کے ہاتھ خالی ہو گئے یا آپ اس کی ذمہ داری سے بری ہو گئے، نہ، کنتم خیر امہ کے زمرے میں اگر آپ شریک ہونا چاہتے ہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا کام اور برائیوں سے روکنے کا کام آپ کرو، خیر امت کے زمرے میں آپ بھی داخل ہوں گے۔ دیکھیے صحابہ کرام جو لوگ اسلام کے اندر جب داخل ہوتے ہیں، توحید کے بارے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادت توحید کا جب انہیں پیغام دیتے ہیں، پہلی ہی مجلس میں کلمہ پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ تم اپنے گھر والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے فلاں کو اس کی دعوت جا کر ان تک پہنچا دو۔ پہلی مجلس میں کلمہ پڑھ لیے، اب انہیں یہ موقع نہیں دیا گیا کہ تم 3-4 سال اسلام کے اوپر اسٹڈی کر لو، یہ جما لو، یہ مواد، یہ سب، اس کے بعد جا کر تم اپنے قوم کی طرف دعوت دو، نہ۔ طفیل بن عمر دوسی جب مکہ کے پاس آئے تو مکہ کے سرداروں نے ان سے کہا محمد نام کا ایک شخص ہے، اس کے آس پاس مت جانا، جادوگر ہے، ساحر ہے، اس کے باتوں میں آپ آ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، آبائی دین تم چھوڑ دو گے، اس کے باتوں میں نہیں آنا۔ طفیل بن عمر دوسی کو سردار قریش مکہ نے انہیں بہکا دیا۔ طواف کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں، طفیل کانوں میں روئی رکھ لیتے ہیں، روئی، اس ڈر سے کہ جس شخص کے بارے میں مجھے بتایا گیا اس کی آواز میرے کان میں نہ آئے، کانوں میں روئی رکھ لیے طواف کرتے وقت۔ تو طفیل سمجھدار آدمی ہے، ذہین انسان ہے، عرب کا شاعر ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، تو خود اس کی ضمیر نے اسے یہ ملامت کیا، طفیل بن عمر دوسی کو، ان کی ضمیر نے، کہ تم اتنے سمجھدار انسان ہو، پڑھے لکھے ہو، ذہین ہو، کہ ان لوگوں کے کہنے پر تم کیسے مان لیے؟ کم از کم جا کر اس بندے کے سامنے اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے تو وہ عربی ہے، میں بھی عربی ہوں، شاعر میں بھی شاعر ہوں، بات تو سمجھ میں آئی تو لے نہ کرنا تو چھوڑ دیں۔ اب طفیل بن عمر دوسی نکالے اپنے روئی کانوں میں سے، گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کون ہو تم؟ طفیل بن عمر دوسی آپ کے پاس گئے اور کہہ رہے ہیں کہ کون ہو، تمہارا کیا کلام ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، آپ ساحر ہیں، اور آپ کے باتوں سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، آپ کے پاس کون سا کلام ہے، آپ بتائیے ہمیں۔ طفیل بن عمر دوسی کو اللہ کے نبی بٹھا کر وہاں اپنے توحید اور قرآن پڑھ کر سنایا، سمجھ گئے۔ طفیل بن عمر دوسی نے کہا کہ یہ قرآن سننے کے بعد طفیل نے کہا کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا یا کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ تو کلام اسی کا ہے۔ اسی مجلس میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل سے کہا کہ طفیل، جو نعمت تمہیں ملی ہے، اسلام کی دولت جو تمہیں ملی ہے، جاؤ تم اپنے قبیلے دوس کو جا کر یہ پیغام دو اور ان سارے کو بھی اسلام کے اندر داخل کرو۔ اب دعوت یہاں تو ان کو مل گئی، اسلام کی دعوت مل گئی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذمہ داری دے رہے ہیں طفیل کو کہ آپ اپنے قبیلہ دوس میں جا کر اس پیغام کو دو اور ان کو بھی اسلام کی راہ پر لے کر آؤ۔ گئے طفیل اپنے قبیلہ دوس کے پاس جاتے ہیں، جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہم پہنچاتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بڑھائے، سمجھائے، بتائے، واضح کیے، لیکن کوئی تیار نہیں ہو رہا ہے ماننے کے لیے۔ طفیل بن عمر دوسی وہاں سے لوٹ کر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، میرے قبیلہ دوس کے کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وَدْعُوا عَلَيْهِمْ، ان کے لیے بددعا کر دیجیے، آپ ان کے حق میں آپ بددعا کر دیجیے، کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب پیچھے جو تھے صحابہ کرام، انہوں نے کہا کہ ہلکو ہلکو، اب اللہ کے نبی دعا کر دیں گے تو یہ قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا، قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں قبیلہ دوس کے لیے کہ اللہ مہدیہم،
اے اللہ ان کو تو ہدایت دے اور میرا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ دعا کی قبیلہ دوس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہا کہ انہیں میرا مطیع و فرما بردار بنا کر لوٹانا۔ اور پھر یہاں طفیل سے کہا کہ پھر جاؤ تم اپنے قبیلے کے پاس۔ اب وہ طفیل جاتے ہیں اپنے قبیلے کے پاس تو وہاں ماجرا ہی کچھ اور ہے، سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، خوشی اسلام کے اندر۔ تو بتانا یہ مقصد یہاں یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی دعوت کے تعلق سے کوئی بھی ہمارے پاس ایک بات آئی کہ اگر یہ چیز تم دوسروں تک پہنچاؤ گے تو تمہارے لیے نعمت ہے، تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، پہنچانا ہی چاہیے، لیکن ہم اسے اتنا ٹالتے ہیں کہ ایک بات آئی، مجھے اس کو پر ریسرچ کرنا ہے، مجھے اس کو پر پڑھنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، مجھے پلاننگ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ ایسا کرتے کرتے آپ کا جو جذبہ ہے نا وہ جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جذبہ تمہارا سرد ہو جاتا ہے اور جذبہ پورا ختم ہو جاتا ہے، بات وہیں سے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں جب اسلام کی دعوت کے تعلق سے حضرت طفیل کے سامنے، اور ویسے ہی ایک لمبا واقعہ حضرت ابو ذر غفاری کے تعلق سے بھی یہی بات ہوئی کہ ابو ذر غفاری کو اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں جب انہیں کلمہ پڑھایا تو ان کو یہ ذمہ داری دی کہ اے ابو ذر، تم اپنے قبیلے غفار کے پاس جا کر تم اپنے قبیلے والوں کو بھی یہ اسلام کی دعوت تم وہاں پہنچا دو۔ تو گئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کے اندر وہ جذبہ تھا کہ یہ ذمہ داری اللہ کے نبی جب دیتے ہیں تو وہ ذمہ داری کو لوگوں کے سامنے جا کر پہنچاتے تھے۔ وہی ذمہ داری آج ہمارے اوپر ہے کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، لیکن صفات کیا بتائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ آپ یہ مت سمجھو کہ اگر میں یہ سمجھ کر میں اپنی جگہ پر میرے بیوی، میرے بچے، میرا گھر، میرا خاندان، میں اچھا امتی نہیں ہوں، میں جب تک یہ فکر نہ کروں کہ میرا پڑوسی راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، میرا پڑوسی بھائی شرک، مشرک اور نفاق، بدعت اور خرافات میں ملوث ہے، میرے اندر یہ ڈر، میرے اندر یہ جذبہ، میرے اندر یہ تڑپ آنی چاہیے کہ میں جیسے جہنم سے بچنے کے لیے اتنی کوششیں میں کر رہا ہوں تو میرے بھائی کے لیے بھی مجھے کوششیں کرنی ہے۔ اس کے تعلق سے آپ کے اندر وہ تڑپ آنی چاہیے اور اس سے جا کر آپ کو دعوت پہنچانا چاہیے کہ شرک ہو، کفر ہو، نفاق ہو، بدعت ہو، خرافات ہو، رسم و رواج آپ کی نگاہ میں اگر وہ پڑ گیا تو آپ اسے دعوت دیے بغیر، بے چینی آپ کے اندر ہونا چاہیے، دعوت دیے بغیر آپ نہیں سو سکتے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ایک بات یہ ہوئی، اور آخری بات اس کے اندر آخری بات، یہ دعوتی کام کرتے ہیں نا، دعوتی کام کرنے والے داعی آپ ہو، ہم ہو، علماء ہو، دعات ہو، ائمہ ہو، اس کا اجر و ثواب جانتے ہو؟ اس کا اجر و ثواب، یہ اجر و ثواب کا سمندر ہے، یہ دعوتی کام اجر و ثواب کا سمندر ہے۔ یہ اس سمندر کے اندر آپ جتنا زیادہ غوطہ لگا کر تم جتنی گہرائی کے اندر جاتے جاؤ گے اتنا اجر و ثواب تمہارے نام اعمال میں چڑھتا جائے گا۔ یہ دعوتی کام ایک اجر و نیکیوں کا سمندر ہے، سمندر۔ خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے جتنے قبائل تھے وہاں کے ہر قبیلے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ یہ قبیلے کو فتح نہیں کر پا رہے تھے، حصن النعیم قبیلے کو فتح نہیں کر پا رہے تھے، سارے قبیلوں کو فتح کر لیا، ایک قبیلہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کل صبح میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلامک جھنڈا دینے والا ہوں جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہم کل جھنڈا دیں گے۔ نام نہیں بتایا اللہ کی نبی، کہا کہ کل میں اس آدمی کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دینے والا ہوں، اسلامک رائے، اسلامک جھنڈا۔ صحابہ جب رات ہوئی، صحابہ گئے اپنے اپنے بستروں پر آرام کرنے کے لیے، جب گئے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی زبان سے جو بات نکلی کہ کل اسلام کا جھنڈا اس آدمی کو دینے والا ہوں، عہدے کی خواہش اس رات ہوئی مجھے۔ حضرت عمر کبھی عہدے کی خواہش نہیں کیے، لیکن بیان کرتے ہیں کہ اس رات مجھے عہدے کی خواہش ہوئی کہ کل صبح اگر وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے، فوج کا امیر میں بن جاؤں اور وہ عہدہ مجھے مل گیا تو کتنا بہتر ہوتا۔ اس رات حضرت عمر بن خطاب عہدے کی خواہش کرتے ہیں کہ وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے۔ صحابہ جنگ کر کے تھکے ماندے ہیں لیکن کسی کو نیند نہیں آ رہی، کل صبح اللہ کے نبی کی زبان سے محبت کے، یعنی کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرے، اور جس کے ہاتھ میں یہ اسلامک رائے، اسلامک جھنڈا جس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ کتنا خوش نصیبی ہوگی۔ ہر ایک کی خواہشیں ہوتی تھی۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے صحابہ کے پاس، آ کر کہا کہ این علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا علی کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا ہوں۔ علی کہاں ہے؟ کہا کہ آشوب چشم، آنکھ میں کچھ بیماری آ گئی ہے، وہ نہیں آئے۔ کہا کہ بلا کر لاؤ ان کو۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب نکال کر علی کی آنکھوں میں لگایا اور ایسے آنکھیں صحیح ہو گئی, درست ہو گئی, شفا ہو گئی, گویا کہ پہلے سے کوئی بیماری ہی نہیں تھی انہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اسلامی جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے انہیں ایک بات کہی, کہا علی ان کے اوپر تم حملہ کرنے سے پہلے, ان کے اوپر جنگ کرنے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو, اور اگر آپ کی دعوت پہ ایک آدمی بھی صحیح راستے پر اگر آ جائے, عرب کی سرخ اونٹنیوں سے بھی زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے. عرب میں سرخ اونٹنی بہت قیمتی مانی جاتی تھی, بہت قیمتی مانی جاتی تھی. تو اللہ کے نبی نے وہاں اجر کا ایک معیار بتایا. اللہ کے نبی نے سرخ اونٹنیوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا جو تمہارے ذریعے سے ایک آدمی بھی اگر صحیح راستے پہ اگر یہاں صحیح راستے پر اگر آ جائے. تو محترم بزرگوں اور دوستو, یہ جو ذمہ داری ہے, دعوت کی جو ذمہ داری, نوجوان, بوڑھا, مرد, عورتیں, سب کے اوپر اس چیز کو, عورتیں اپنے عورتوں کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر, اپنے گھروں کے اندر عورتیں ایک صحابیات جیسے کرتی تھیں, ان کا علم حاصل کر کے عورتیں اپنی جگہ پر دعوتی کام کریں. جہاں ڈاکٹر ہیں تو اپنی جگہ پر دعوتی کام کریں, انجینئر اگر مسلمان بھائی ہیں تو اپنی جگہ پر کام کریں, بزنس مین اپنی جگہ پر ہے تو اپنی جگہ پر کام کرے. تو ہر کوئی یہ سوچ لے کہ میرے ذریعے سے اگر ایک آدمی بھی صحیح راستے پر اگر آ جائے تو وہ ایک آدمی میرے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ اور نجات کا سبب بن سکتا ہے. اس نیت کے ساتھ آپ دعوتی کام کرتے جاؤ تو اس کے اندر ہمارے لیے برکت ہے, اس کے اندر ہمارے لیے نجات ہے, اس کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہے. اور یہ مطلب یہ سمجھیے, اس کے اندر ہمیں یہ ڈر و خوف نہیں ہونی چاہیے کہ میں کسی غیر مسلم کو جاؤں تو یہ لوگ مجھے ماریں گے, یہ لوگ مجھے ستائیں گے. نہیں, دعوت کے پیغام میں اتنا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ سامنے والے کے شر اور اس کے فتنے اور اس کے اذیت سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا. اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا کہ تو جو تم پر نازل کیا گیا تم بلغ ما انزل الیک. اس کے بعد کیا کہا اللہ نے, واللہ یعصمک من الناس, لوگوں کے شر و فتنوں سے ہم تمہاری حفاظت کریں گے, لیکن تمہیں شرط ہے کہ تم جا کر میرے پیغام کو لوگوں کے سامنے پہنچاؤ. یہ ذمہ داری ہم پر بھی دی گئی, ہم بھی یہ کام کرنا چاہیے. غیر مسلموں کے درمیان کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے پیاسے ہیں, اسلام کے متلاشی ہیں, اسلام کے محاسن جاننے کے لیے تڑپ رہے ہیں, ترس رہے ہیں, پیاسے ہیں. ان لوگوں کے پاس جا کر کتابی شکل میں, ملاقات کی شکل میں, دعوتی شکل میں جا کر ان لوگوں سے مل کر اسلام کی دعوت دینا ہمارے اوپر ایک فرض ہے. تو محترم بزرگ اور دوستو, کافی باتیں ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے صرف 2 ہی باتیں کہیں. ایک ہے کہ ہر کوئی مسلمان اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو ادا کر لیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اس کام کے لیے میں نکلتا ہوں تو اس کے اندر کامیابی عطا فرما. تو اس کے اندر اللہ کی کامیابی بھی رہے گی اور اجر و ثواب سے بھی ہمیں خالی نہیں ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جذبہ عمل ہمارے اندر پیدا کرے, اور یہ دعوتی کام کی ذمہ داری سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ذمہ داروں کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور آپ لوگوں کے سامنے کچھ قیمتی باتیں رکھنے کی اللہ نے ہمیں جو توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.